Please subscribe our channel Quran و حدیث میڈیا۔ پیغمبر یہ ایسے حروف پہ پڑھ رہے تھے جو حروف آپ نے مجھے نہیں سکھائے، لیکن جب پڑھ کے سنایا تو سیدنا عمر فرماتے ہیں فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا، میں نے وہ قرات سنائی۔ پہلے تو فرما رہے تھے کہ مجھے حروف جو اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھائے، اس کی تعبیر خود قرات کے ساتھ۔ اگر پھر بھی کوئی سمجھے کہ یہ اشکال ہے تو یہ روایت تو آخر تو کسی نے پڑھائی ہوگی۔ سید المرسلین نے فرمایا تھا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن تو 7 حروف میں نازل ہو گیا۔ المراء فی القرآن کفر 3، قرآن مجید میں جھگڑنا یہ کفر ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا۔ اور آگے رہنمائی کیا دی؟ فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، جس بات کا تمہیں پتہ چل جائے اس کے مطابق عمل کر لیا کرو میرے صحابہ، اور جس بات کا پتہ نہ ہو فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اس علم کے ماہر کی طرف لوٹا دیا کرو، وہ تمہیں بتا دے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے۔ اسی لیے تو امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کل علم یسأل عنہ اہل، ہر علم کے بارے میں اس کے ماہرین اور ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ جھگڑو نہیں، اختلاف نہ کیجیے، انکار نہ کیجیے، بلکہ فردوہ الی عالم۔ جب میڈیکل کا مسئلہ ہوتا ہے تو کسی طبیب اور ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی جگہ بلڈنگ تعمیر کرنی ہے تو اسٹیل ڈیزائن یہ ذمہ دار تو نہیں کرے گا، یہ تو انجینئر ہی کرے گا۔ ہر فن کا جو ماہر ہوتا ہے اس سے پوچھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے پڑھایا صحابہ نے پڑھ لیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مسجد میں بیٹھا تھا، صحیح مسلم کی روایت، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ ایک قرات میں پڑھ رہا تھا، فدخل آخر، ایک دوسرا آیا صحابی، اس نے بھی شروع کر دیا، فقرأ قراءة سوا قراءة صاحبی، اس نے ایک دوسری قرات پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ان 2 بھائیوں نے اس طرح پڑھا ہے، آپ نے دونوں سے سنا۔ فحسن النبی شأنہما، فرمایا آپ نے بھی صحیح پڑھا ہے، آپ نے بھی صحیح پڑھا ہے، دونوں کی تحسین فرمائی، ایک نہیں 30 روایات جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اس میں اس بات کا تذکرہ آ جائے کیا جائز ہے کسی مسلمان کے بارے میں کہ اتنی احادیث آ جانے کے بعد وہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے تو ماہرین سے پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری سال جبریل سے 2 مرتبہ دور کرتے ہیں، اور آخر رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ قرآن مجید جو 7 حروف میں نازل ہوا، صحابہ اسی طرح ہی پڑھتے جیسے نازل ہوا اور اللہ کے رسول نے سکھایا۔ اور متعدد روایات میں لفظ یہ ہے اقرأنیہا رسول اللہ، اقرأنیہا رسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول نے ایسے پڑھایا ہے، مجھے اللہ کے رسول نے ایسے پڑھایا ہے۔ کسی صحابی کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ میں نے ایسے
آئے مجھے اللہ کے رسول نے بلایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا ہے، جنگ یمامہ میں ایک نہیں 70 قراء شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ تو اہل قرآن اللہ ذو جلال کے پاس چلے گئے، کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے تو آپ قرآن کو لکھوا دو۔ لکھا تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا، اس کو جمع کروا۔ پہلے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سوچا کہ وہ کام میں کیسے کروں گا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ پھر اللہ نے شرع صدر عطا فرمایا اور سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا عمر کو یہ حکم دیا، اس لیے کہ عمر جیسا کوئی بہادر اور قرآن سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی رفاقت تھی اور کاتبین وحی میں سے تھے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اقعدا علی باب المسجد، تم دونوں مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، کیا کرو؟ فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبوه۔ ابئی تم بھی آؤ، تم لکھواتے جاؤ، یہ دونوں لکھتے جائیں، جو دو گواہ لے کے آ جائے کسی بھی آیت پر وہ لکھ لینا۔ گواہی کیسی؟ جو آ کے تمہیں بتائے کہ یہ آیت ہے، اسے یاد بھی ہو اور اس کے پاس لکھی ہوئی بھی ہو، تو اس آیت کو آپ لکھ لینا۔ تو لکھوانے والے ابی بن کعب اور لکھنے والے زید بن ثابت اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم وارضاہم، اور یہ وہ ابی ہیں جن کے بارے میں سید المرسلین نے فرمایا تھا کہ اقرأہم ابی بن کعب، تمام صحابہ میں سب سے بہترین قاری ابی ہیں، اور اللہ ذو جلال نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ میرے محبوب جاؤ ابی بن کعب کو سورۃ البینہ سناؤ۔ سید المرسلین نے آ کے جب یہ پیغام دیا تو صحابی ابی پوچھتے ہیں اللہ سمانی لک، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ قال اللہ سماک لی، اور میرے صحابی تیرا نام لے کے کہا ہے کہ جاؤ ابی بن کعب کو سورۃ البینہ سناؤ۔ یہ سنتے ہی ابی اس خوشی سے ہی رونا شروع۔ میرے رب کے فیصلے دیکھیے، کس کس جگہ کس کس معجزے کا اظہار، کس کس وقت میں مسلمانوں کو کس کس چیز کے بارے میں وضاحت دینی تھی، رب تعالیٰ نے پورا قرآن لکھا گیا۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت لے کے آئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کوئی اور گواہ؟ کہتے ہیں کوئی نہیں۔ فیصلہ ہوا، سیدنا ابو بکر نے فرمایا یہ ہے تو اکیلا لیکن اس کی گواہی ڈبل ہے۔ کیوں؟ سید المرسلین کی زندگی میں یہ صحابی آئے تھے، ایک جانور کی بے ہوئی تھی اور یہ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے انہوں نے کہہ دیا ہاں یہ بے ہوئی تھی کیونکہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی آج کے بعد ہو تم اکیلے ہی لیکن تمہاری گواہی ڈبل کنسیڈر ہو۔ مصحف کو جمع کیا، باہمی مشورہ کیا اور اس کا نام رکھا المصحف۔ 2 سال خلافت کے بعد اللہ کے پاس سیدنا ابو بکر بھی چلے گئے،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی باغ اور سنبھالی، اسی کو ہی پڑھتے پڑھاتے رہے۔ 10 سال کی خلافت شہادت کے ساتھ ختم ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی باغ اور سنبھالی، اور وہ مصحف جو سیدنا ابو بکر کے پاس تھا وہ خلیفہ ثانی کی طرح منتقل ہوا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی ہی بیٹی اور مومنوں کی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوا۔ فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ 24 ہجری کے آخر میں 25 ہجری کے شروع میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ تھی۔ تعجب یہ ہے کہ آج کل بھی یہ دونوں ملکوں میں جنگ ہے۔ چیف کمانڈر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب انہوں نے سنا کہ ایک شخص کہتا ہے قراءتی خیر من قراءتک، میری قراءت تیری قراءت سے اچھی ہے، وہ کہے کہ میری قراءت اچھی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہو گئی، وہ دوڑے سیدنا عثمان بن عفان کی طرف رضی اللہ عنہ اور آ کے کہتے ہیں ادرک الامہ قبل ان یختلفوا کما اختلفت الیہود والنصارى، اپنی امت کی خبر لیجئے کہیں یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح اختلاف نہ کرنے لگ جائے۔ کس بات پہ اختلاف؟ آج آپ بھی قرآن جب پڑھتے ہیں تو استاد جو پڑھاتا ہے کہ بیٹا اس کا معنی یہ ہے، تو بعض کاپی کی بجائے قرآن میں ہی کچھ معنی لکھ لیتے ہیں، تو وہاں معنی لکھنے والے بھی لکھتے تھے۔ ان تفسیری الفاظ کو بھی بعد میں آنے والوں نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے انہوں نے اس کو بھی خیرات سمجھنا شروع کر دیا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، منبر پر آئے اور کہتے ہیں انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کس کس نے یہ حدیث سنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے انزل القرآن علی 7 احرف؟ تو اتنے صحابہ کھڑے ہو گئے، فقاموا حتی لم یحصوا، اتنے صحابہ کھڑے ہوئے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 12,000 صحابہ کے مشورے، اتفاق اور اجماع کے ساتھ پھر یہ کام سیدنا عثمان نے ایک نئے انداز سے کیا۔ وہ کیا انداز؟ ایک کمیٹی تشکیل کی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کمیٹی کا ڈائریکٹر بنایا۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن الزبیر ان کو ساتھ ملایا، سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اس کمیٹی میں شامل کیے گئے، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملایا۔ ان 4 صحابہ کی کمیٹی بنائی اور ساتھ ہی پیغام بھجوا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خلیفہ ثالث کا پیغام یہ گیا ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها ثم نردها الیک، وہ مصحف جو سیدنا ابو بکر سے عمر کے پاس اور عمر سے آپ کے پاس پہنچا، یہ ذرا ہمیں بھجوا دیں تاکہ ہم ان کی نقول تیار کر لیں۔ ننسخها فی المصاحف، نسخ ہے اس کے مصاحف نسخے تیار کروا دیں اور پھر ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے وہ مصحف بھجوا دیا، اس 4 رکنی کمیٹی کو سپرد کر دیا گیا اور سیدنا زید بن ثابت کو ڈائریکٹر بنایا اور سیدنا عثمان نے حکم کیا دیا
اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء، کسی بھی چیز میں اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے کہ کیسے لکھنا ہے، فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ وَفِي رِوَایَةٍ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، تو پھر تم قریش کی لغت اور اس کی زبان کے مطابق لکھنا۔ بات لکھائی کی ہے، نزول کی بات تو ختم ہو چکی، حروف تو ساتھ ہی تھے، یہ تو لکھے جا چکے، بات یہ تھی کہ اب مصاحف جو تیار کرنے اس میں لکھنا کیسے ہے۔ پورا قرآن لکھا اس کمیٹی نے، صرف تابوت کی تا اس میں معمولی سی مٹ چکی تھی، تو اب رائے سامنے آئی، تابوت کی تا کو تائے مطولہ لمبی تا کے ساتھ لکھیں کہ تائے مدورہ گول تا کے ساتھ لکھیں۔ تو حکم یہ تھا خلیفہ کا کہ لغت قریش کے مطابق اس کو لکھنا، کیونکہ وہ لمبی تا لکھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر آج بھی 50 لغات ہیں، جیسے کہ ابو عبید قاسم بن سلام نے پوری کی پوری لغات کی تفسیر بیان کی۔ 6 مصاحف تیار کیے گئے۔ مصحف امام کو سیدنا عثمان بن عفان نے اپنے پاس رکھ لیا، ایک مدنی مصحف بنایا۔ زید بن ثابت کو حکم دیا کہ آپ یہ مصحف اپنے پاس رکھو، مدینے والوں کو تم نے سکھانا ہے۔ مکے والوں کی طرف مکی مصحف عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بھجوایا کہ جاؤ مکے والوں کو تم نے پڑھانا ہے۔ شام کی طرف مغیرہ بن ابی شہاب کو بھیجا کہ یہ مصحف لے جاؤ اور شامیوں کو تم نے اس مصحف کے مطابق ادا کر کے سمجھانا ہے کہ یہ لفظ اور حرف کیسے پڑھا جائے گا۔ کوفے والوں کے لیے ابو عبد الرحمن السلمی کو بھیجا کہ جاؤ یہ مصحف لے جاؤ اور کوفے والوں کو تم نے پڑھانا ہے۔ عامر بن عبد قیس کو بصری مصحف دیا۔ یہی سلطنت کے 5 بڑی علاقے اور ریاستیں تھی جہاں مصاحف قراء کے ساتھ سیدنا عثمان نے بھیج دیے۔ اور تعجب کی بات میں کرنے لگا، سیدنا عثمان نے ڈائریکٹر بنایا تھا زید بن ثابت کو، اور زید بن ثابت کہتے ہیں جب مصاحف تیار کر لیے فعرضت المصحف علیہا، میں نے وہ مصحف جو سیدہ حفصہ کے پاس سے منگوایا تھا ان 5 مصاحف پہ اس کو پیش کیا۔ فلم یختلفها فی شیء، ان 6 مصاحف اور وہ مصحف جو سیدہ حفصہ کے پاس سے آیا تھا، جو سیدنا عمر پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں لکھا گیا تھا، ان میں کسی چیز میں کوئی بھی اختلاف نہیں۔ تو یہاں میں پھر ادب سے کہنا چاہوں گا، عالی جان، عالی مقام کبھی اہل فن سے بھی پوچھ دیا کر، یہ کہتے ہوئے کہ سیدنا عثمان نے تو امت کو ایک قرار پہ جمع کیا ہے اور 7 حروف میں سے 6 حذف کر دیے، یہ کہتے ہوئے کبھی تو زبان لرزنی چاہیے کہ جو قرآن رب نے اتارا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اٹھائی ہے، سیدنا عثمان اس کو ختم کیسے کر سکتے؟ ساتھ ہی زید بن ثابت اس لیے فرماتے ہیں القراءة سنة المتبعة يأخذها الآخر عن الأول۔ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی روایت لائے ہیں، یہ قراءت سنت متواترہ ہے، بعد والے پہلوں سے حاصل کرتے ہیں، اور اس قدر دقت کے ساتھ یہ علمی تلقی اور مشافت کے ساتھ استاد کے سامنے روبرو بیٹھ کے جو پڑھتا نہیں، اس کی قراءت کبھی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتی۔ صحابہ کو اس قدر حساس تھے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2237، سیدنا عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھاتے ہیں ایک شخص کو، اور پڑھاتے کیا ہیں؟ وہ سنا رہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین
آیت قرآن کی پڑھی ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 مرسلۃ مد نہیں کی للفقراء پڑھ دی. صحابی نے کہا رکو ما هكذا اقرأنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اللہ کے رسول نے ایسے پڑھایا ہی نہیں. انکاری کریں. شاگرد سوال کرتا ہے کیف اقرأکہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن آپ کو اللہ کے رسول نے کیسے پڑھایا؟ وہ ڈر گیا کہ نہ جانے میں نے کیا غلط پڑھ دیا. پھر عبداللہ ابن مسعود نے پڑھ کے سنایا فقرأ انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدها. آیت وہی پڑھی، وہی آیت صرف مد کا اضافہ کیا. اہل علم یہاں تشریف فرما ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں. مد کرے یا نہ کرے معانی میں کوئی بگاڑ نہیں آتا. اگر صحابہ معانی میں بگاڑ نہ بھی آتا پھر بھی اتنے حساس تھے کہ معمولی سی مد بھی برداشت نہ کرتے کہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھایا. تو جب معنی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر صحیح پڑھنے کی تمنا کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن پوری دنیا میں پھر کسی طرح ہی پڑھایا جاتا رہا اور آج ہم تک پہنچا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں امام ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا. امام ابن تیمیہ نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا. وہ کہا کرتے تھے لم ينکر احد من العلماء قراءة العشر. دنیا کے اندر کون ہے امام ابن تیمیہ؟ امام ابن القیم کے استاد ہیں، یہ 8ویں صدی کے. کہتے ہیں کسی عالم نے آج تک قرات 17 کا انکار نہیں کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام. اور کس قدر خوبصورتی سے امام ابن عطیہ یہ بات پیش کرتے ہیں وَمَضَتِ الْأَعْصَارُ وَالْأَمْصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ السَّبْعَ بَلِ الْعَشَرَ وَبِهَا يُصَلَّى لِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ. زمانے بیت گئے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں یہ قرات 17 نہ پڑھی پڑھائی جاتی ہو، بلکہ نمازوں میں پڑھتے کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی نماز میں پڑھی گئی تو باقی اس کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے تو ملا علی قاری کہا کرتے تھے من انکر آیت من کتاب اللہ وعاب شیئا من القرآن او انکر کلمہ او قراءة متواترة او زعم انها لیست من القرآن کفر. جو کسی ایک کلمے کا قرآن میں سے انکار کر دے یا قرآن میں عیب لگائے کہ اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا کسی متواتر قرآن کا انکار کر دے یا یہ کہہ دے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو اتنے کہنے سے ہی وہ کافر ہو جائے. فضائل بن عیاض اسی لیے تو اجماع نقل کرتے ہیں فقد اجمع المسلمون على ان من نقص حرفا قاصدا بذلك او بدله بحرف مكانه او زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف كفر. جو شخص جان بوجھ کے قرآن میں اضافہ کرتا ہے یا اس میں کمی کرتا ہے یا کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے جو مصاحف صحابہ کرام نے لکھے وہ اس میں نہیں تو ایسا انسان کافر ہو جائے. آخری بات جس پہ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں
میرے رب نے تو اس امت کو آسانیاں دینے کا ارادہ کیا، لیکن امت آج اس آسانی کو ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ انکار کا جرم بھی کرتی ہے۔ علی جان یہ تو وہ لوگ کہا کرتے تھے جو صحابہ کے دشمن ہیں، وہ کہتے تھے کہ سیدنا عثمان نے 500 حروف قرآن مجید سے حذف کر دیے اپنی حکومت بچانے کے لیے، والعیاذ باللہ۔ کہ آپ بھی متاثر ہو گئے ان سے؟ جو قرآن اللہ نے اتارا، اقبال نے کیا کہا تھا؟ حرف او ریب نے، تبدیل نے، آئے اشر رندائے تعویل نے، اس کے ایک حرف کو اللہ نے اس قدر محفوظ رکھا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں، اس قدر ایویڈنٹ ہے اس کے حروف اور کلمات، اس کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح اس کے معنی ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ شک یہ ہے کہ گتھیاں سلجھانے والا، تفکر و تدبر و تبصر کی سعادت حاصل کرنے والا ہو تو صحیح، قرآن سے بڑھ کے نہ نعمت ہے نہ کوئی آسان چیز ہے۔ جس قرآن نے قیامت تک کے لیے دستور بننا تھا، اس کو اللہ نے اس لیے اس کی لسانی کلفتوں کو بھی آسان کر کے 7 لہجات میں اتارا۔ یہ 7 حروف آج قرات 7 عشرہ کے نام سے یاد کیے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن کے نام جو ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں بخاری کی حدیث تو اللہ کے رسول کی ہے، اصل میں جمع امام بخاری نہیں ہے، اور کائنات جانتی ہے کہ امام بخاری سے بڑھ کے کوئی شخص حدیث کے بارے میں اتنا ماہر نہیں تھا۔ تو جن قرآن نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تو نسبت ان کی طرف بھی اسی لیے قرآن کی ہوگی، قرآن اللہ کے رسول۔ تو میں کہنا چاہوں گا اذا لم تر الهلال فسلم لأولئك الذين رأوه بالأبصار۔ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آتا تو جن کو یہ چاند نظر آ گیا ان کو سلام تو کر دیا کرو۔ وقد ينكر العين ضوء الشمس بالرمد وقد ينكر الفم طعم الماء بالسقم۔ بھیا جب آنکھ کی کوئی بیماری آ جائے تو سورج کی روشنی صحیح نظر نہیں آتی، پتہ ہے نا؟ بخار ہو تو جامع شیری بھی کڑوا ہی لگتا ہے۔ كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم۔ کتنے لوگ کسی بات کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ بات غلط نہیں ہوتی، اس کی فہم وہ غلط ہوتی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کے بارے میں جو اللہ کے رسول کی فرمان پڑھیے، ان فرامین کو نقل کرنے والے صحابہ کی افہام پڑھیے، ان صحابہ کرام کے افہام کے مطابق زندگی گزارنے والے تابعین کے وہ سارے کے سارے اقوال پڑھیے۔ کیا اس کا مفہوم ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے جس کا دعویٰ میرے رب نے قرآن میں اتارا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ روشن چہرے جن کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی کہ وہ ان حروف کو، ان قراءات کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ عز و جلال ان کے ہاتھوں اور زبانوں پہ خیر کو جاری فرمائے۔ اللہ کی قسم، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ایک خوشخبری آپ کو سنا دوں اور آپ سے پوچھ کے سناؤں گا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو عمل جاری رہتا ہے کہ ختم ہو گیا؟ ہاں، کوئی کام کر سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ اجر جاری رہتا ہے، عمل تو منقطع ہو گیا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله، اس کا عمل منقطع ہوتا ہے، اجر تو جاری رہے گا۔ واحد قرآن ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے، حدیث کے الفاظ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ دنیا میں بھی لوگ اسے تانے سہتے تھے، یہ خاکی صفحہ سے باہر آؤ،
میرے بندے آ جاؤ، تو نے قرآن پڑھنے میں بھی مہارت حاصل کی، سمجھنے میں بھی، عمل میں بھی، اس کو پہنچانے میں بھی تم نے مہارت حاصل کی۔ اور میرے بندے تم میرے خاص بندے ہو۔ ان للہ اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ۔ یہ خاکی صفوں کو چھوڑو، آ جاؤ اور صفوں میں، جن صفوں میں جبریل امین ہے، سفارش بھی کرے گا قرآن، اور میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں اللہ راضی بھی ہوں گے، اللہ تاج بھی پہنائیں گے، اللہ خلعت فاخرہ بھی پہنائیں گے۔ لا تقوم لهم الدنیا، میں ساہیوال کی بات نہیں کر رہا، نہ جانے کتنی مہنگی پراپرٹی ہوگی، پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کو بیچ کے بھی اس تاج کی تو قیمت ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ تاج پہن کے، یہ جب اس کو حکم ہوگا، اللہ راضی ہو کے فرمائیں گے اقرا وارتقی، اب بڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتے جاؤ۔ اللہ سے کیا ہے؟ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنًا، اللہ کی قسم کتنا بڑا انعام ہے۔ سارے عمل موت کے بعد ختم، لیکن قیامت کے دن جب انسان آیت پڑھتے پڑھتے جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، حکم یہ ہے فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، میرے بندے آج اسی طرح قرآن پڑھو نا جس طرح تم دنیا میں خوبصورت پڑھتے تھے، لیکن فرق یہ ہے دنیا میں تم سٹیج پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے، بعد میں نیچے اتر آتے تھے، آج قرآن پڑھو اوپر سے اوپر جاتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہے جہاں من الجنت والناس کی آیت آئے گی۔ اور خوشخبری یہ ہے ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ گے، میں آج پھر تمہیں انعام دیتا ہوں، ہر آیت کے بدلے تمہیں ایک اور نیکی عطا کرتا ہوں۔ اللہ عز جلالہ اس جامعہ کو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا مرکز بنائے، مولا کریم اس کے مؤسسین کو کروڑ رحمتوں سے نوازے، اور اس کی جملہ منتظمین جو اپنی محنتیں پیش کر رہے ہیں، اللہ یہ تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، مولا کریم تو ان کی جنت میں گھروں کو آباد فرما دے۔ الہ العالمین یہ نیکی کا کام جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مولا کریم اپنی شان اور عظمت کے مطابق ان کو قیامت کے دن انعامات سے نوازنا، اور جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں ہم سب کو بھی اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمانا اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درس قرآن ارشاد فرما رہے تھے شیخ القراء خطیب العصر وکیل القراء فی العالم کلہ شیخ المقری القاری۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تلاوت، وہ میری بھانجے ہیں حضرت بابا جی کے نواسے، جو کہ باقاعدہ حفظ یعنی بابا جی کے نواسوں میں سے صرف یہ کر رہے ہیں فی الحال۔ تو ان کی والدہ اور سب خاندان نے کہا کہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اس کا امتیاز یہ ہے ہمارے خاندان میں کہ یہ واحد بچہ ہے جس نے 5 پارے بابا جی سے حفظ کیے۔ اس کے 15-16 پارے ہو گئے، ابھی 5 پارے خود بابا جی نے حفظ کروائے تھے۔ تو ابھی چند منٹ کے لیے آتا ہے اور شوق کے سامنے قرآن کی چند آیات تلاوت کر کے ان کی دعا لیتا ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں حافظ شریم منظور خان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلقوا من قبل،
बात कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है।